اور خبر ہے خیبر پختونخوا سے، جس کے ضلع باجوڑ کے علاقے خار میں خوفناک دھماکہ 35 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر باجوڑ نے بتایا ہے کہ شنڈے موڑ پر نادرا آفس کے قریب ہونے والے دھماکے میں 150 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق دھماکہ JUIF کے ورکرز کنونشن میں ہوا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے علاقوں کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ امدادی کارروائیوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ JUI ورکرز کنونشن میں تقریباً 400 لوگ موجود تھے۔ دھماکہ جو ہے وہ سٹیج کے قریب ہوا ہے۔ ظفر اللہ بنوری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ظفر اللہ، تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کتنے افراد زخمی ہیں؟ جی، یہ ہلاکتوں کی تعداد 35 تک پہنچ گئے ہیں اور ہسپتال میں ڈاکٹر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ 50 تک ہلاکتوں کی تعداد پہنچ سکتے ہیں اور زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ ہسپتال 130 بتا رہے ہیں۔ اس میں زیادہ تر شدید زخمی جو ہے وہ پشاور منتقل کر دیے گئے ہیں اور باقی اس کے علاوہ جو ہے باجوڑ میں شدید غصہ پائے جا رہے ہیں اور دھماکے کی اچھا ظفر، یہ بتائیے گا کچھ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ اس دھماکے میں مقامی امیر بھی جاں بحق ہوئے ہیں؟ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، اسپتال ذرائع نہیں کہ، لیکن کچھ ذرائع یہ بتا رہے کہ وہ جان بحق ہوا ہے، لیکن کسی نے کنفرم نہیں کیا کہ جو امیر جو ہے جماعت علماء اسلام کی وہ جان بحق ہوا ہے۔ تو کتنے افراد جاں بحق بتائے جا رہے ہیں ظفر؟ 35 کی تصدیق ہوئے ہیں، لیکن ڈیڈ باڈی بہت زیادہ پڑے ہیں، متخانہ میں ہیں اور ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے بتایا کہ 50 تک ہلاکتوں کی تعداد 50 تک پہنچ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ظفر اللہ، اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا ندیم اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم صاحب، بہت شکریہ سر ریاوائے کو اپنے وقت دیا۔ سر، یہ افسوسناک جو واقعہ پیش آیا، اس حوالے سے مزید کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی، مزید اطلاعات تو ابھی ہم تحقیق کے بعد ہی بتائیں گے۔ سوئسائڈ بامبر لگتا ہے، انیشل جو اطلاع ہے اس کے مطابق تو سوئسائڈ بامبر لگتا ہے اور زخمی کی بھی جو وہ ہے اس وقت شاید یہ نمبر جو ہے وہ 50-60 کے قریب رپورٹ ہو رہا ہے۔ ڈیتھ کا نمبر بھی جو ہے وہ 15 سے 18 کے درمیان ہے، ابھی کنفرم اطلاع نہیں آ رہی، لیکن اس وقت ہم نے جو ہے اس وقت تو دیکھیں ہماری جو توجہ ہے وہ تو اس کے اوپر ہے کہ جو زخمی ہیں ان کو ہاسپٹل میں پہنچایا جائے۔ لیکن ندیم صاحب، زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جبکہ یہاں پہ قریبی جو اسپتال ہے وہ DHQ ہے، تو کیا وہاں سہولیات کافی ہوں گی ان اتنے سارے زخمیوں کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ جی، دونوں کام ہو رہے ہیں۔ ان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ آرمی بھی جو ہے وہ ریلیف میں برابر کی شریک ہے اور وہ موو کر چکی ہے آرمی، اور آرمی ہیلی کاپٹر وہاں پہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں شاید پہنچ بھی چکا ہے یا پہنچنے والا ہے۔ تو ادھر بھی ہم نے پشاور میں ہاسپٹلس کو الرٹ کر دیا ہے اور ہم سارٹیز لگائیں گے، جو زخمی جو ہیں جو وہاں پہ نہیں ٹریٹ ہو سکتے ان کو پشاور لائیں گے، اور وہاں پہ قریب کے تمام ہاسپٹلس کو بھی جو ہے وہ الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم پورا علاج کریں گے زخمیوں کا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا ندیم صاحب، جاں بحق افراد کی شناخت کے لیے اور زخمیوں کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلی پرائرٹی تو ہے ہمارا ہم زخمیوں کو ہاسپٹل تک پہنچائیں اور ان کا علاج یقینی بنائیں۔ نیچرلی یہ والی جو بات آپ نے کی ہے یہ بھی دوبارہ کہہ دیا، اس میں ان کی دیکھی جائے گی کہ جن کی شناخت ہو سکتی ہے، کن کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایسا ہے جس کی شناخت نہیں ہو سکتی تو پھر DNA کی طرف جائیں گے۔ تمام کام جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اور یہ تو ایک افسوسناک واقعہ ہے اس وقت۔ تو دیکھیں جی، میں نے جو آپ کو پہلے بتایا شناخت والی بات بھی بعد میں ہوگی، اس میں ایک پوری ہماری SOPs بنی ہوئی ہے، پروٹوکول بنا ہوا ہے۔ اس وقت ہماری جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کو علاج ہے وہ ہو، خون کی اگر کوئی کمی ہے تو جو لوگ ہیں ان کو اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنا جن کو زخمیوں کو خون کی ضرورت ہے وہ ان کو دیں اور ان کا پراپر علاج ہو۔ اس وقت ہماری جو ہے وہ سب سے بڑی جو ترجیح ہے وہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی زخمیوں کا علاج اس وقت جو ہے وہ پہلی ترجیح ہے۔ ندیم اسلم صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تو باجوڑ میں خوفناک دھماکے کے مقام پر امدادی کارروائیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ شدید زخمی افراد کے لیے پاک فوج کا ہیلی کاپٹر فراہم کیا جا رہا ہے۔ لئیک الرحمان ہمیں اس متعلق آگاہ کریں گے۔ کہیے لئیک۔ جی، باجوڑ میں شندائی موڑ میں جو JUIF کے زیر تمام منعقدہ ورکرز کنونشن میں دھماکہ ہوا ہے
اس میں امدادی سرگرمیوں کو مزید بہتر اور تیز رفتار بنانے کے لیے شدید زخمی افراد کے لیے خاص سے پشاور تک پاک فوج کا ہیلی کاپٹر فراہم کیا جا رہا ہے۔ تمام امور کی نگرانی کے لیے IGFC میجر جنرل نور ولی باجوڑ پہنچ چکے ہیں اور پشاور میں جو CMH اور LRH ہیں ان کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ چونکہ میجر جنرل نور ولی جو کہ IGFC ہیں وہاں خود بھی پہنچے ہوئے ہیں، تو تمام جو دستیاب وسائل ہیں ان کو بروئے کار بھی لایا جا رہا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ شدید زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ اسی طرح سیکورٹی فورسز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ریسکیو آپریشن کو رفتہ رفتہ مزید نہ صرف بڑھایا جا رہا ہے بلکہ وسعت بھی دی جا رہی ہے اور علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی جانب سے زخمیوں کو خون کے احتیاط بھی فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ جن افراد کو خون کی ضرورت ہے انہیں فوری طور پر یہ احتیاط فراہم کیے جائیں اور تمام زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے باجوڑ دھماکہ ملک میں انارکی پھیلانے کی سازش قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بے گناہوں کا خون بہانے کی کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے افسوسناک سانحے میں 30 افراد کی شہادت کی تصدیق بھی کی ہے۔ 5 بتائی جاتی تھی، پھر 10، 15، 20، ابھی تقریباً 30 آدمی کنفرمیشن ہو گئی کہ 30 ابھی تک شہید ہو چکے ہیں۔ 50 سے زیادہ لوگ جو ہے زخمی ہیں۔ اس میں تو JUI کا جو مقامی امیر تھا وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ ابھی تو اب ایک افراتفری کا عالم ہے اور صرف لاشیں اٹھ رہی ہے، زخمی اٹھا رہے ہیں۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ بے گناہ لوگوں کی شہادت ہے، کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ جو کچھ ہوا یہ ملک میں انارکی پیدا کرنے کی ناپاک کوشش ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ حملہ جہاد نہیں، فساد اور دہشت گردی ہے۔ JUIF کے رہنما حافظ حمداللہ کی ورکرز کنونشن میں دھماکے کی مذمت۔ حافظ حمداللہ نے تصدیق کی کہ کنونشن میں انہیں بھی شریک ہونا تھا، مصروفیات کے سبب شریک نہ ہو سکے۔ حملے کی ریاستی سطح پر انکوائری کا مطالبہ بھی کر دیا۔ حافظ حمداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ AIY کو وقت دینے کے لیے۔ سر کیا کہیں گے، کتنے لوگ اب تک جاں بحق ہوئے ہیں، کیا کیسے یہ دھماکہ کیسے ہوا اور JUIF کے کتنے کارکنان اور رہنما موجود تھے یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ اس دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس کو اسلام کہتے ہیں، یہ نہ اسلام ہے نہ یہ جہاد ہے، بلکہ یہ فساد اور دہشت گردی ہے، کھلم کھلا دہشت گردی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حملہ ہے ریاست پر، یہ حملہ ہے پوری جمہوری قوتوں پر، یہ حملہ ہے انسانیت پر، یہ حملہ ہے پوری جمعیت علماء اسلام پر۔ لہذا ایک طرف دینی قوتوں کو، سیاسی قوتوں کو، جمعیت علماء اسلام جیسی قوت کو جو جمہوریت اور پارلیمان آئین پر یقین رکھتی ہے اور اسلامی سیاست کرتی چلی آ رہی ہے، ان کو دہشت گردی سے 20 سال سے لٹی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، دینی مدارس کو اور جمعیت کو۔ لیکن اس 20 سال سے جمعیت علماء اسلام دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے اور باجوڑ میں 4 سال سے ہمارے تقریباً درجنوں کارکن، ہمارے مقامی ضلعی عہدیدار شہید ہوئے، ٹارگٹ ہوئے۔ آج اتنا افسوسناک اور دردناک سانحہ ہوا جس میں بالکل حافظ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور ریاستی سطح پر اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے۔ حافظ صاحب آپ نے بھی اس جلسے میں شرکت کرنا تھی، خدا کا شکر کہ آپ محفوظ رہے، لیکن ایسی بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ جو مقامی امیر ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ دیکھیے جو مقامی امیر ہے مولانا ضیاء اللہ جان صاحب، اس کا باقاعدہ آج بھی میرے پاس واٹس ایپ وائس میسج موجود ہے۔ میں نے اس جلسے میں شرکت بھی کرنا تھا اور میں نے جانا بھی تھا، لیکن 1 ہفتہ پہلے میں نے ان کو اطلاع دی کہ میں شاید نہ آ سکوں۔ میں نے ان سے معذرت کی، انہوں نے معذرت کے بعد بھی مجھے وائس میسج بھیجا ہے، آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور تمام شہداء کی شہادت کو قبول فرمائے اور لوایتی سے ہم اظہار احتجاجی کرتے ہیں۔ واقعی میں نے جانا تھا لیکن میں نہ جا سکا۔ دیکھیے ابھی آپ خود اندازہ لگائیے کہ ورکرز کنونشن ہو رہا ہے ایک سیاسی پارٹی کی، ایک جمہوری پارٹی کی۔ اس ورکرز کنونشن کو سیکورٹی دینا یہ ریاستی اداروں، سیکورٹی فورسز، وہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں حافظ حمداللہ صاحب۔ یہ کہیے گا JUIF کے کون سے رہنما موجود تھے، کیونکہ انہی کا یہاں پر جلسہ ہی چل رہا تھا، ورکرز کنونشن تھا، وہ تمام لوگ محفوظ ہیں جو رہنما اس میں موجود تھے؟ میری اطلاعات کے مطابق مولانا جمال الدین صاحب جو ہمارے MNA بھی ہے اور فاٹا کے امیر بھی ہے وہ، اور ہمارا سابق اور باجوڑ کے امیر ہے مولانا عبدالرشید صاحب، وہ بھی موجود تھے وہاں۔
یہ محفوظ ہے. میری اطلاعات ہے کہ وہ موجود تھے لیکن محفوظ ہے. چلیں یہ تو خدا کا شکر ہے. تو حافظ صاحب زخمیوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر کتنے زخمی بتائے جا رہے ہیں ابھی تک اور کتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں وہاں 200 کے قریب زخمی ہے, 40 کے قریب ہمارے ورکر شہید ہوئے ہیں. 40 کے قریب ورکر شہید ہوئے ہیں. اب ہم خیبر پختونخوا کی نگران حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں باجوڑ کے ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولیات نہیں ہے, لہذا ایئر ایمبولینس کے ذریعے ان زخمیوں کو پشاور منتقل کیا جائے. ممکن ہے اللہ نہ کرے کوئی دوسرا نہ ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ حافظ صاحب ARY کو وقت دینے کے لیے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبر آپ کو دیں, حکومت پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل سینٹ سے منظور کرانے میں ناکام. حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی شدید مخالفت کے بعد چیئرمین سینٹ نے بل ڈراپ کر دیا. وزیر مملکت شہادت اوان نے بل پیش کیا تو صادق سنجرانی نے اس پر ایوان سے رائے مانگی. اراکین کی رائے لینے کے بعد چیئرمین سینٹ نے کہا حکومت اس بل کو ڈراپ کرے نہ کرے میں ڈراپ کرتا ہوں, جس کے بعد چیئرمین سینٹ نے تدارک پر تشدد انتہا پسندی بل پر مزید کارروائی روک دی. چھٹی کے دن اجلاس بلانے پر بھی چیئرمین سینٹ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا. بل کو میں ڈراپ کرتا ہوں, حکومت کرے نہ کرے. بل روٹین میٹر تھا, آج اجلاس اس لیے بلایا گیا تھا. میں کلیریفیکیشن اس لیے دے دوں, قادری صاحب جیسے سینئر کون مشق فارمر ڈپٹی چیئرمین سینیٹر نے یہ کہا کہ آج آپ نے سیشن ویسے بلایا اس بل کے لیے بالکل نہیں تھا. حکمران جماعت کے سینیٹر عرفان صدیقی نے سب سے پہلے بل کی مخالفت کی. کہا بل کا اس حالت میں پاس ہونا شکنجہ ہے, پتہ نہیں کل کون کون کسا جائے. بل کو پہلے کمیٹی میں پیش کرنا چاہیے تھا. JUIF اور نیشنل پارٹی نے بھی اجلت میں قانون سازی کی مخالفت کی. سینیٹر کامران مرتضی نے کہا اس قانون سازی سے آپ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں, کل یہ ہم سب کے لیے مصیبت بنے گا. عبدالغفور حیدری نے کہا بل کے ذریعے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوں گے. نیشنل پارٹی کے سینیٹر طاہر بزنجو نے بل کو جمہوریت پر کھلا حملہ قرار دیا. پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم ایکٹ 2023 سب کے حقوق سلب کرتا ہے. اس کے مقاصد, اس کے اہداف سے اتفاق کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ خدشہ ہے یہ قانون اگر جو کا تو منظور ہو گیا بغیر کمیٹی میں گئے تو پھر آنے والے دنوں میں یہ ایک ایسا شکنجہ ہوگا جس میں سے پتہ نہیں کون کون کسا جائے گا, اور پھر وہ کہے گا جی کہ جب قانون بن رہے تھے تو آپ کہاں تھے. اتحادی بھائیوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر آپ نے کوئی زور سے بھی نعرہ لگایا تو اس نے کہا کہ تشدد پہ اکسا رہا تھا لوگوں کو. جمعیت علماء اسلام اس بل کی مخالفت کرتی ہے. یہ اس طرح کی لیجسلیشن ہے جس میں آپ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. کم از کم ایک اتحادی سینیٹر کے طور پہ میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. اگر یہ ہم سب کے لیے مصیبت بنے گا, ہمارے لیے یہ تانا ہوگا. خدا کے واسطے ایسی لیجسلیشن نہ کرے. سارے بڑے فیصلے تو بدقسمتی سے وہ جماعتیں کر رہی ہیں. مسلم لیگ نون سے ہمیں سخت گلا ہے. جتنے بھی ان لوگوں نے الٹے جو رجسٹریشن کیے ہیں کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ تو جمہوریت پر ایک کھلا حملہ. انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل کی ایک شخص سے بو آ رہی ہے کہ اس میں PTI کو ہدف بنایا جا رہا ہے. سینیٹر ہمایوں مومن کہتے ہیں حکومت کے اتحادی بھی اس بل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اس کے دورس نتائج ہوں گے. اسی طرح کرنا ہے تو بہتر ہے مارشل لاء لگا دیں. میں اس بل میں سے گزر رہا تھا, مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے رانا ثناء اللہ, اس بل کا نام تو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے لیکن ایکچولی وہ اس کو لکھنا چاہتے تھے ٹو پریونٹ پاکستان تحریک انصاف فرام ٹیکنگ پارٹ ان دا نیکسٹ الیکشن. مجھے اس کے ایک شق میں سے یہ بدبو آ رہی تھی کہ وہ یہ سارا کا سارا بل اونلی ٹارگیٹنگ پاکستان تحریک انصاف, ان کے اتحادی JUI والے, ان کے اتحادی, یہ سارے مل کے اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. میں چیئرمین صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بل کو پلیز آپ کمیٹی میں بھیجیں. اگر ہم نے اسی طرح ہی کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے آپ مارشل لاء لگائیں. ہم ادھر پارلیمنٹ میں بیٹھے کیوں ہیں پھر؟ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا یہ بل صرف ایک پارٹی نہیں تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے. یہ بل جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. اس بل کی مخالفت کرتا ہوں. نان الیکٹڈ فورسز وہ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے جمہوریت کی تدفین کی جائے. حیرت ہے کہ کس طرح ایک حکومت نے اپنی اتحادیوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا. آج آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر کے کر رہے ہیں لیکن کل تمام جماعتوں کی گلے کا پندہ بنے گا.
سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا نے سیاسی قیادت کو نشانے پر لے لیا. کہتے ہیں کہ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کبھی اسٹیبلشمنٹ کو گالی دیتے ہیں اور جب ضرورت پڑے تو اقتدار کی ہوس کے لیے خود کو پیش کر دیتے ہیں. عوام فیصلہ کریں قمر باجوہ درست ہے یا پی ٹی آئی سمیت یہ تمام جماعتیں اور ان کی قیادت ٹھیک ہے. بھی گالی کبھی خیر سگالی، یہ کیسی سیاست ہے؟ فیصل واڈا نے سوال اٹھا دیا. ایکسٹینشن پہ ہم نے تو ایک قسم کا ایک بلینک چیک دیا تھا، اس کے اوپر کوئی ہم نے نہ کوئی مانگا تھا نہ کوئی سودے بازی تھی. سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا نے ٹویٹر بیان میں لکھا، نواز شریف نے پہلے قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر حکومت کے خاتمے کا بیانیہ بنایا. اب خواجہ آصف کہہ رہے ہیں نواز شریف نے ہی باجوہ کو ووٹ دلوایا. فیصلہ ہوا اور میاں صاحب کی یہ اسٹرکٹ جو تھی ہدایت تھی کہ آپ ووٹ ضرور دیں، لیکن کسی قسم کا اس سے کوئی مطالبہ جو ہے نتھی نہ کیا جائے. فیصل واڈا کا کہنا تھا چیئرمین پی ٹی آئی نے ایکسٹینشن دی، پھر حکومت گرانے کا بیانیہ بنایا. آصف زرداری نے سندھ چلانے کے لیے ووٹ دیا اور عوام میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بنایا. مولانا فضل الرحمان نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی. فیصل واڈا کا کہنا تھا اب عوام فیصلہ کریں کہ قمر جاوید باجوہ غلط تھے یا پی ٹی آئی سمیت یہ تمام جماعتیں. وقت آ گیا ہے کہ ہم آزمائے لوگوں کا ماضی نہ بھولیں. یہ ملک کے خیر خواہ نہیں. آزمائے ہوئے لیڈروں سے جان چھوٹنے کا دور دور تک راستہ نظر نہیں آ رہا. دبئی کے مادام تساؤ میوزیم میں بے نظیر بھٹو کے مومی مجسمے کی تقریب منعقد کی گئی جس میں بلاول بھٹو نے شرکت کی. بے نظیر بھٹو کا مومی مجسمہ مادام تساؤ میوزیم میں کسی پاکستانی شخصیت کے رکھے جانے والا پہلا مجسمہ ہے. بلاول نے کہا میری والدہ نے خواتین کے حقوق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی، دنیا بھر میں امن کی دائی رہی. For women across the world and the peaceful, prosperous and progressive face of Pakistan. So we're very grateful for you, for your entire team who worked so hard to make this happen. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ رضوانہ کو دوبارہ آکسیجن لگا دی گئی ہے. اسپتال انتظامیہ نے 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے. پرنسپل جنرل اسپتال لاہور پروفیسر الفرید ظفر کہتے ہیں رضوانہ کی طبیعت صبح 4 بجے سے خراب ہے. گزشتہ روز رضوانہ کی طبیعت بہت بہتر تھی. میڈیکل بورڈ طبیعت بگڑنے کا جائزہ لے گا. رضوانہ کے پلیٹلیٹس 12,000 سے بڑھ کر 24,000 ہو گئے ہیں. رات کو مڈ نائٹ کے قریب اور پھر ارلی مارننگ اس کی سیچوریشن ڈراپ کی، آکسیجن سیچوریشن اس میں کچھ کمی آئی اور یہ بریتھ لیس ہوئی. تو پھر دوبارہ اس کو ہم نے مختلف انٹینسو میز جو تھے وہ کر کے اس کو فٹ کیا. اگلے 48 گھنٹے ہیں وہ کروشل ہیں اور یہ بھی چانس ہے کہ یہ شاید وینٹیلیٹر پہ بھی جا سکتی ہے. آج ہم نے کارڈیالوجسٹ بھی انوالو کی ہیں کیونکہ اس کا ہارٹ ریٹ بھی تھوڑا سا کئی دفعہ انسٹیبل ہو جاتا ہے. ایک کیونکہ اس کی والدہ بار بار کہہ رہی ہے کہ اس کو زہر دیا گیا یا تیزاب پلایا گیا، اس کی آج ہم نے ٹاکسیکولوجی کی ایک بلڈ سیمپل فورینزک لیب میں بھیجا ہے. آج بیسیکلی ہم نے برونکوسکوپی کر کے اس کے لنگس کو صاف کیا تو ہوپ فلی یہ بہتر ہوگی. ہسپتال میں زیر علاج تشدد کا شکار بچی رضوانہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نے اس کی حالت تشویشناک بتائی ہے. رضوانہ کی دادی نے بتایا ڈاکٹروں نے اگلے 48 گھنٹے اہم قرار دیے ہیں. اللہ سے دعا گو ہیں اسے صحت عطا کرے. حالت اچھی ہے، سیریس ہی دس رہے ہیں ابھی تک کرتا ایسا ہی کور ہوے گی. لتاں باواں ساریاں ٹوٹیاں ہوئے، جسم سارا روگی ہویا، سونڈے یا دماغ دے وچ اتے پی گیا. ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 48 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ. ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ذات کرم دا. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں ایک منصف کے گھر میں بچی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی. رات کو عدالت لگی اور نہ ہی کوئی سو موٹو ہوا. کیا رضوانہ پاکستان کی بیٹی نہیں؟ ایک منصف کے گھر میں ایک بچی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے اور نہ رات کو عدالت لگتی ہے نہ کوئی سو موٹو ہوتا ہے. کیا یہ رضوانہ جو ہے یہ پاکستان کی بیٹی نہیں ہے؟ وفاقی وزیر آبی وسائل خورشید شاہ کہتے ہیں تمام جماعتوں پر مشتمل کمیٹی نے نگران وزیر اعظم کے لیے متفقہ طور پر 5 نام طے کیے ہیں. 5 نیوٹرل ہیں. کسی جماعت نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا. اگر نام بتا دیے تو میڈیا اڑا کر رکھ دے گا. بہتر ہے ایک ہی مرتبہ نام سامنے آئے. پارٹیوں کی جو کمیٹی ہے اس نے فائنلائز کیا ہے 5 نام. اب وہ نہیں بتا سکتے 5 نام آپ نیوٹرل ہیں، کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. ویسے تو ہم لوگوں نے کمیٹی نے نام تو اپنے ڈیسائڈ کیا ہے، کسی پارٹی نے بھی
कोई दबाव डाल के कोई नाम नहीं दिया है कि ये नाम भी डाल। अगर बता दिया तो फायदा फिर क्या होगा? आप लोग इसको उड़ा के रख देंगे, पहले से प्रेशर शुरू हो जाएगा कि वो उठाओ वो उठाओ वो उठाओ, एकदम नाम आ जाएगा, जान छूट जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर हमसे मशवरा हुआ, ना कोई राबता किया गया। इस्लामाबाद में छोटी जमातों को घास नहीं डाला जाता। हुकूमती इत्तेहादी बीएपी के सेनेटर दिनेश कुमार फट पड़े, कहा हम समझ सकते हैं ये ज़रूरत के वक्त हमें इस्तेमाल करते हैं। मेरी शदीद ख्वाहिश है निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से हो। दिनेश कुमार ने नून लीग की बीएपी अरकान की शमूलियत की दावत की ARY न्यूज़ की खबर की भी तस्दीक कर दी। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से इस्लामाबाद की एक नफ्सियात है, हम छोटी पार्टियों को एट ए टाइम घास नहीं डालते। फैसला करेंगी दो बड़ी पार्टियां ही करेंगी, जो उनके मुफादात होंगे उसी के तहत ही फैसला करेंगी। जरूरत होती है तो हमें आकर गले लगाते हैं, जरूरत नहीं होती रद्दी के कागज के टुकड़े की तरह हमें फेंक देते। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ हमेशा ये धोखेबाजी की गई है। खालिद मकसी साहब से राब्ता नहीं किया गया है। इक़्तिदार आ जाते हुए फरूनियत बढ़ जाती है। टोटल बलूचिस्तान की 19-20 सीटें हैं। हम कभी भी सोच भी नहीं सकते कि हमारा वजीर आजम इलेक्ट होकर आ सकता है। ये मौका होता है। बलूचिस्तान के लोगों की ख्वाहिश है कि हमारा निगरान वजीर आजम आए। लग रहा है कि जरदारी साहब तो रुक गए हैं, किसी और जमात ने अपने दांत तेज कर लिए, वो हम पर हमला और होने वाली है जल्दी। मशरक़ी पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेस के गाजियों के वफ्द ने जिना हाउस का दौरा किया। वफ्द ने 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा, ये बहुत रंजीदा कर देने वाला वाक़या है। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। कायद-ए-आज़म हाउस आए अपने साथियों के हमरा, अजीब मंजर देखा और ये देखकर कलेजा मुंह को आया। ये वो शख्सियत के से मंसूब है जिसने हमें पाकिस्तान दिया, हमें इज्जत दी, हमें वकार दिया, हमें वकार के साथ जीना सिखाया। लेकिन हम उसके नाम से मंसूब इमारत के साथ क्या कुछ नहीं किया। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि हमने क्या किया है। मैं EPCA फाउंडेशन और बिहारी कम्युनिटी के जानिब से अरबाब इख्तियार से जो इस वक्त मुल्क के बागडोर संभाले हुए हैं, उनसे इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इस्तदा करता हूँ कि इन तमाम किरदारों को सामने लाया जाए और उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए। कायद-ए-आज़म से हम सब शर्मिंदा हैं। ये एक छोटी सी बिल्डिंग नहीं बल्कि ये पूरा पाकिस्तान है और इस पे हमला जो है पाकिस्तान पे हमला तस्वर करना चाहिए। इस हमले पे जितने किरदार हैं सबको इबरतनाक सजा देनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।